کئی باتوں میں ضلالت ہوتی ہے اور کئی باتوں کا نتیجہ جو ہے وہ ہلاکت کی صورت میں نکلتا ہے۔ ہلاکت جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ ضلالت ہے، اس سے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کیا مراد ہے اور کس حد تک ہے، آپ کا کام چل جاتا ہے یا نہیں۔ یہ میں تقریباً طنزیہ لہجے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ دونوں ہی بری ہیں، آپ کے سوچنے کا طریقہ جو ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ پاکستانی جو ادارے ہیں پاکستان میں اور باہر کسی بھی ملک میں، خاص کر یورپ میں، ایک تو میرا ویسے بھی ایکسپیرینس ان کے ساتھ ایک انٹریکشن رہا ہے کافی عرصہ، اور ایک حد تک ہر پاکستانی کا رہتا ہے جو باہر ہے۔ تو جو پاکستانی ادارے ہیں باہر کے ملک میں، ان میں جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ ضلالت سے سٹارٹ ہو کر ہلاکت تک چلا گیا ہے۔ اگر آپ کو کہیں بھی اتفاق ہوا ہو جانے کا، کسی بھی پاکستانی جو رن ادارے ہیں، فار ایگزامپل پاکستان ہائی کمیشن، نادرا کے مختلف جو سینٹرز ہیں، میرا تو کافی دفعہ ان کے ساتھ پالا پڑا ہے، چاہے وہ آن لائن ڈیل کر رہے ہیں چاہے وہ فیس ٹو فیس۔ تو ضلالت اس طرح ہے کہ وہ آپ کو گھما پھرا کے بات کریں گے اور آپ کی بات نہیں سنیں گے، پتہ نہیں کیا انہیں پرابلم ہے۔ آپ نے بات ان سے کی، آپ اپنا ایشو بتا رہے ہیں ان کو، تو وہ پوری بات نہیں سنیں گے، اس کے بیچ میں جواب دینا شروع ہوں گے۔ چونکہ آدھی بات میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس کا بیک گراؤنڈ ہسٹری بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ادھر ہی آپ کو مشورے دینا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ بیچ میں بولتے ہیں وہ نہیں چپ ہوتے، پھر وہ آپ کو اس طرح ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کی غلطی ہے، آپ نے یہاں پہ فون کیا ہے، یہ تو غلط ہے، یہ والا نمبر صحیح ہے۔ تو یہ کنورسیشن کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، شروع میں بھی آپ سے کہہ سکتے ہیں بغیر سنے پوری بات، جب وہ اپنی کر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ کو وہ شرمندہ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں عام ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان میں بھی ہوتی ہیں۔ ہلاکت یہ ہے کہ جب آپ کے پاس آپ کو وہ پوری 3-4 دفعہ کبھی ادھر رنگ کریں کبھی ادھر رنگ کریں، آپ کو گھما پھرا کے، جب ایک بندہ جس کو سو کالڈ انفارمیشن ہونی چاہیے، جو اتھارٹی ہے، اس کے تک آپ پہنچ چکے ہیں، اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ آپ کو کہیں گے کہ یا تو آپ جس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں، جو بھی آپ کا پرابلم ہے، یا تو اس سے بیک آؤٹ ہو جائیں کیونکہ اس چیز کا سلوشن نہیں ہے ہمارے پاس، یا پھر ہمیں بار بار فون نہ کریں۔ اب یہ لگتی چھوٹی سی بات ہے، بار بار فون کرنا ان کو پسند نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ کوئی بندہ فارغ نہیں ہوتا کہ بار بار آپ کو فون کرے اور اپنا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرے۔ سر دست مسئلہ یہ ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو حالات چل رہے ہیں، خاص کر فلائٹس کے، اور بھی بڑی باتیں ہیں جو بھی کلیریفائی نہیں ہے لا میکرز کے ذہن میں، چلیں ان کی تو بات بعد میں کریں گے، لیکن جو تھوڑی بہت چیزیں جن پہ لاز بن رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ پاکستان آپ جانا چاہ رہے ہیں کسی بھی یورپ کے ملک سے یا کہیں سے بھی، میرا چونکہ تعلق لنڈن سے ہے، تو یہاں سے جو فیملی پاکستان جانا چاہتی ہے، فار ایگزامپل برٹش ایئر ویز کی چونکہ فلائٹ ڈائریکٹ ہے تو زیادہ لوگ وہی پریفر کرتے ہیں فیملیز والے، تو پاکستانی جو ایویشن اتھارٹی ہے اس نے رول بنایا ہے کہ آپ پی سی آر جو ٹیسٹ ہے کووڈ کا وہ آپ کروائیں ود ان 96 آورس۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ جو میجورٹی ٹیسٹنگ کلینکس ہیں پرائیویٹ، وہ سیٹرڈے سنڈے بند ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس نے جب یہ لا بنایا اس نے بالکل ذہن میں نہیں سوچا پاکستان میں بیٹھ کے کہ سیٹرڈے سنڈے کو کس طرح کاؤنٹ کیا جائے ود ان 96 آورس کے اندر۔ سو آپ ٹیسٹ مانگتے ہیں، ٹیسٹ کا جو آپ کا سیمپل ہے وہ 96 آورس کے اندر لیب میں جا کے پہنچا ہو اور اس کا رزلٹ آیا ہو فلائٹ سے 96 آورس پہلے۔ اب یہ کتنی امپریکٹیکل چیز ہے کہ سیٹرڈے سنڈے بند ہونے کی وجہ سے اگر کسی بندے کی ٹیوزڈے کو فلائٹ ہے، ایک کیس اسٹڈی لے لیتے ہیں اگزامپل کے طور پہ، ٹیوزڈے کسی کی فلائٹ ہے تو وہ ٹیسٹ ود ان 96 آورس کا مطلب ہے وہ اس کو فرائیڈے کو وہ ٹیسٹ بھیجنا ہے، اگر وہ تھرسڈے کو بھیجتا ہے تو وہ 96 آورس کی لمٹ سے باہر ہو جاتا ہے، اس نے فرائیڈے بھیجنا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ 24 آورس لگتے ہیں پوسٹ میں، اپ ٹو 48 آورس لگتے ہیں ٹیسٹ کی پروسیسنگ میں، وہ لیب والے لیتے ہیں، سیٹرڈے سنڈے لیب بند ہوتی، تو اگر آپ فرائیڈے کو بھیجتے ہیں تو
سیٹرڈے کو ان کو ریسیو ہوتا ہے تو ظاہر ہے سیٹرڈے سنڈے وہ بند ہے، منڈے کو ان کو ظاہر ہے ریسیو ہوگا۔ اگر منڈے کو ریسیو ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ منڈے کو وہ پروسیس شروع کریں گے اپ ٹو 48 آورز، وینسڈے تک چلا جائے گا۔ وہ پروسیس کرتے ہیں تو وہ وینسڈے تک پروسیس چلا جاتا ہے اپ ٹو 48 آورز ٹیسٹنگ کا، جانا آپ نے ٹیوزڈے کو ہے۔ اگر آپ تھرسڈے کو بھیجتے ہیں تو وہ 96 آورز کی باؤنڈری سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو اب میں نے کیا کیا کہ برٹش ایئر ویز والوں سے پوچھا، وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا رول نہیں ہے، ہم تو فلائٹ آپریٹر ہیں، ہمیں جس ملک میں آپ نے جانا ہوتا ہے نا اس کے ڈیسک والے بتا دیتے ہیں کہ یہ رولز ہیں، جو بھی ہمارے ملک میں آئے گا آپ کے ڈیسک پہ یہ اس طرح کی چیکنگ ہوگی، نادرا ہے یا جو بھی ہے آپ نے یہاں پہ چیک کرنا ہے۔ تو ہمارا تو رول نہیں ہے، برٹش ایئر ویز نے بتایا۔ برٹش ایئر ویز نے یہ بتایا کہ آپ پاکستان ہائی کمیشن سے رابطہ کریں، کیونکہ رولز ان کے ہیں جو ہم نے تو صرف اپلائی کرنے ہیں۔ اگر یہ سیٹرڈے سنڈے کی وجہ سے آپ کو پرابلم آ رہا ہے، امپریکٹیکل لگ رہا ہے ٹریول، تو آپ ان سے رابطہ کریں۔ میں نے پاکستان ہائی کمیشن فون کیا، تقریباً 12 سے 13 منٹ میری ان سے بات ہوئی، اور وہی ساری چیزیں ابھی میں بات کر رہا ہوں کمپلیٹ نہیں ہوئی تو بیچ میں انہوں نے جواب دینا شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد میں نے ان کو بتایا جی آپ ایٹ لیسٹ میری بات سمجھ لیں پہلے۔ وہ بار بار ریپیٹ کر رہے تھے دیکھیں 96 آور پہلے آپ ٹیسٹ کرا لینا۔ تو میں نے کہا جی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، یہ تو مجھے پتہ ہے جو آپ انفارمیشن دے رہے ہیں، تیسری دفعہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے پرابلم یہ نہیں ہے کہ میں ٹیسٹ نہیں کرانا چاہتا، مجھے یہ مسئلہ ہے کہ 96 آورز پہلے ویکینڈ نکال کے بنتے نہیں ہیں، وہ ہو پریکٹیکلی نہیں ہے۔ پھر وہ مجھے کہتے ہیں آپ برٹش ایئر ویز فون کریں۔ میں نے کہا جیسا میں نے آپ کو بتایا برٹش ایئر ویز میں نے فون کیا ہے، انہوں نے آپ کا بتایا، آپ کا ریفرنس دیا ہے کہ میں آپ سے بات کروں، کیونکہ رولز پاکستان نے بنائے ہیں۔ تو ہمیں ظاہر ہے آؤٹ سائڈ پاکستان کبھی بھی پاکستانی رولز کو کلیریفائی کرنا ہو، کچھ کنفیوژنس دور کرنی ہے تو ہم لوکل ہائی کمیشن رابطہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کو پاگل بنایا گیا، آپ برٹش ایئر ویز فون کریں، فلائٹ آپریٹرز وہ ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے، ان پہ ہے کہ وہ کس طرح اس ایشو کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو میں یہ اب سوچ رہا ہوں کہ میں بالکل کسی ایک چیز کو بلیم کر کے دوسری جو ریئل ریزن ہے اس کو پسے پش نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس چیز کی یہ سمجھ آتی کہ بجائے یہ بات کہنے کے کہ ہاں جی یہ تو بڑا ایشو ہے تو ہم اس کو ٹھیک ہے، ہمارے ذہن میں نہیں آیا جب رول بنا رہے تھے تو میں اس کو چیک کرواتا ہوں، ڈبل چیک کرتا ہوں تو اس کا کوئی سلوشن بتاتے ہیں۔ تو وہ مجھے کبھی کچھ نمبر دے رہے ہیں، کبھی کیا نمبر دے رہے ہیں۔ سول ایویشن ڈائریکٹ فون کیا، میری ایک لیڈی سے بات ہوئی تو ابھی میں نے اس کو یہ بتایا کہ مجھے پی سی آر کے بارے میں کویسچن کرنے ہیں تو اس کی آواز بند ہوگی، تو پھر ایک کال میری ٹرانسفر ہوگی۔ مطلب اس نے مجھے یہ تک نہیں کہا کہ اچھا آپ 2 سیکنڈ رکیں یا کچھ دیر انتظار کریں میں آپ کو فارورڈ کرتی ہوں کال، کچھ بھی نہیں۔ ابھی میں بول رہا ہوں تو مجھے بیچ میں بیل آنا شروع ہوگی، تو تقریباً 2 منٹ میں ویٹ کرتا رہا۔ میں نے کہا اگر بیل ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اس کا کوئی ریزن ہے، کسی نہ کسی کو اس نے فارورڈ کیا ہے مجھے بغیر بتائے۔ کچھ دیر بعد وہ لیڈی واپس آئی، کہتی ہے جی ایک نمبر نوٹ کریں۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ اور میری آپ سے بات ہو رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا میں نے سوچا یار عجیب لیڈی ہے، بات ہو رہی تھی تو آپ مجھے بتا کے کاٹیں یا بتا کے ویٹ کروائیں، ہولڈ کروائیں۔ بہرحال اس نے مجھے نمبر دیا، ہاں جی اس نمبر پہ بات کریں۔ اس نمبر پہ کسی نے نہیں اٹھایا۔ پھر میں نے سول ایویشن ویب سائٹ سے کچھ اور نمبر اٹھائے تو وہ بھی کوئی بھی نہیں اٹھا رہا۔ تو اب میں اس ڈائلیما میں ہوں کہ میں فیملی کو لے کے ایئرپورٹ جاتا ہوں جنہوں نے ٹریول کرنا ہے، تو وہاں پہ جا کے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کا رزلٹ کہاں ہے، تو ہم انہیں کہیں گے جی کہ وہ تو ابھی آیا نہیں، وینسڈے کو آئے گا۔ تو یہ ساری بات بتاتے ہیں تو آگے کیا ہوگا۔ اب یہ ٹیوزڈے کو میں آپ کو انشاءاللہ انفارم کروں گا۔ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ بات جو ہے نا وہ جہالت سے شروع ہوئی تھی اور ہلاکت تک پہنچ گئی ہے، اور اس کے بیچ کا جو سارا ضلالت کا حصہ ہے وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ ضلالت اتنی پرانی ہو چکی ہے کہ اس کو اب قانون کا نام دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ضلالت کو قانون بنا کے ہم ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔